محض مغربی پاکستان سے جیتنے کے باوجود مجیب الرحمان کی اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے سے بھٹو نے انکار کر دیا، جنہیں عوام کے ایک بہت بڑے حلقے میں جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر جمہوریت کے ادنیٰ ترین معیار کو مانا جائے تو بھی حکومت بنانے کا حق صرف عوامی لیگ کو ہی پہنچتا تھا، جو کہ اسمبلی کی واحد اکثریتی پارٹی تھی، اور اگر اس طرح ہو جاتا تو پاکستان کی وحدت کو اس قدر نقصان نہ پہنچتا۔ مگر بھٹو، جو خود بھی جاگیردار تھے اور ملک کی جاگیردار اشرفیہ کی نمائندگی بھی کرتے تھے، ہرگز کسی ایسے شخص کو اقتدار نہیں دے سکتے تھے جو ملک میں بنیادی زرعی اصلاحات کا پروگرام رکھتا ہو۔ بھٹو نے منتخب ارکان پارلیمنٹ کی سیاسی اظہار کا اس قدر مذاق اڑایا کہ انہوں نے کہا کہ جو ممبر ڈھاکہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی۔ بیچارے ممبران اپنی ٹانگیں بچانے کے لیے ڈھاکہ نہ گئے اور ملک کو ٹوٹنے سے بھی نہ بچا سکے۔ اس طرح 1971 میں پاکستان کا مشرقی بازو بنگلہ دیش بن گیا۔ جس وقت جنگ جاری تھی اس وقت بھٹو نے جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کی قرارداد یہ کہہ کر پاڑ دی کہ میں اس فضول دستاویز پر وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے اور میں وطن واپس جاؤں گا اور ہم گھاس کھا کر بھی بھارت سے جنگ لڑیں گے۔ مگر وہ وطن واپس آنے کی بجائے سیدھے امریکہ سدھارے اور وہاں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرانے میں مگن رہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ روم میں آ ٹہرے اور ستانے لگے۔ روم سے ہی ان کو PIA کے چارٹر طیارے کے ذریعے وطن واپس لایا گیا، مگر تب تک پاکستان جنگ بھی ہار چکا تھا اور 90,000 فوجی قیدی بھی بن چکے تھے۔ انہوں نے واپس آتے ہی ملک کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے باقی ماندہ ملک کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا۔ بھٹو اور مجیب کی جمہوریت دوستی کا ایک اور فرق بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد سامنے آتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش واپس جاتے ہی ملک میں نئے الیکشن کروائے اور نئے ملک کی عوام سے مینڈیٹ حاصل کیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بے پناہ مطالبے اور صورتحال کی مکمل تبدیلی کے باوجود اپنی سابق انتخابی برتری پر ڈٹے رہے اور انہوں نے الیکشن کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اکثریت ہونے کے باوجود بھٹو جمہوری حقوق اور جمہوری آزادیوں سے اس قدر حائب تھے کہ انہوں نے 3 سال تک اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ ہی نہ لیا اور پاکستان میں منتخب امریت کے ایک نئے دور کا سنگ بنیاد رکھا۔